آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، عبادت کے لیے انسان کا پاک ہونا، پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں۔ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر اس بندے کی وضاحت کی، فرمایا ان اللہ یحب التوابین، جو بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور جو بندہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے والا ہے، طہارت اختیار کرنے والا شخص، اللہ توبہ کرنے والے کو بھی پسند کرتے ہیں اور پاک رہنے والے بندے کو بھی پسند کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، یہ صفائی، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے مومن کو ہر وقت پاکیزہ رہنا چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، کسی نوجوان کو ہم کہہ دیں نماز کے لیے تو اس کا سب سے پہلے یہ جواب ہوتا ہے کہ میں پاک نہیں ہوں۔ دوسرا جواب یہ ہوتا ہے کہ میرے کپڑے بھی پاک نہیں ہیں۔ حضرات ذی وقار، مومن کو تو ہر وقت پاکیزہ رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو طہارت کے بغیر قبول ہو جائے۔ طہارت، پاکیزگی، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ اور صفائی کے لحاظ سے دل کی بھی صفائی ہونی چاہیے، دماغ کی بھی صفائی ہونی چاہیے، زبان کی بھی صفائی ہونی چاہیے، جسم کی بھی صفائی ہونی چاہیے۔ ہم جسم کی صفائی میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، جیسے زیر ناف بال ہیں، بغل کی صفائی ہے، ناخن کاٹنا ہے، ہم ان میں سستی کر جاتے ہیں۔ ناخن تو ہمارے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر گندگی پھنس جاتی ہے، پھر اسی سے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ صفائی اللہ کو پسند ہے۔ صاف ستھرا رہنے والا شخص، اس کا یہ صاف ستھرا رہنا بھی اس کے لیے عبادت ہے، اس کا پاکیزہ رہنا بھی اس کے لیے عبادت ہے، اس کا ہر وقت وضو میں رہنا بھی اس کے لیے عبادت ہے۔ رات کو بندہ سوتے وقت وضو کر کے سوئے، سفر میں جا رہا ہے تو وضو کر کے نکلے، یہ اس کے لیے اس کا سفر اللہ آسان فرما دیں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ کا ذکر کروں اور بغیر طہارت کے کروں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ اذکار نہیں کر سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ طہارت، یہ وضو میں رہنا، یہ اللہ کی رحمت میں رہنا ہے۔ وضو والا شخص عبادت میں ہے۔ آپ گھر سے سفر میں جا رہے ہیں تو وضو کر کے نکلیں، تو جو بھی آپ عبادت کریں گے، ذکر کریں گے، وضو کی حالت میں کریں گے، تو یہ اللہ کا پسندیدہ فعل ہے۔ تو اس لیے مومن کو ہر جمعے غسل کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ کہ بندہ پاک، صاف ستھرا، صفائی، خوشبو کا استعمال بھی طہارت میں شمار ہے۔ کپڑے کی حفاظت، اس کی صفائی، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورۃ مدثر کے اندر اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو، اے نبی اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے نعوذ باللہ ناپاک ہوتے تھے، یہ تلقین کرنا ہے کہ مومن بھی اپنے کپڑوں کی حفاظت کریں، گندے پانی کے چھینٹوں سے بچائیں، اور اگر کوئی چیز ایسی لگ گئی ہے جس سے کپڑے ناپاک ہوئے تو کپڑے تبدیل کریں، ان کو دھوئیں، ان کو صاف کر لیں۔ تو یہ طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنی کے اندر طہارت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔